مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں اور میری باقی زندگی اسی طرح بھاگتے بھاگتے کبھی کہاں تو کبھی وہاں ہی گزرے گی اور بالآخر کسی انجام پر پہنچ کر ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ حالات کدھر لے جاتے ہیں کچھ نہیں جانتا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دفعتاً مجھے بوٹ کی رفتار ہلکی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یقیناً بوٹ جان کے اسٹیمر کے قریب پہنچ گئی تھی اور اب وہ مجھے اپنے اسٹیمر میں سوار کر کے بلیک پوائنٹ جزیرے پر جائے گا۔ میں نے دل میں سوچا اور دل محسوس کر رہ گیا۔ چند لمحوں کے بعد بوٹ رک گئی۔ میں چھت کو بغور دیکھ رہا تھا اور میرے دل و دماغ میں یہی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ دفعتاً مجھے جان کی لرزتی آواز سنائی دی تو میں چونک پڑا۔ اوئے رک جاؤ رک جاؤ، تیری کراہنے کے ساتھ ہی جان نے زور سے کربناک چیخ ماری اور پھر فضا میں سکوت طاری ہو گیا۔ نہ جانے جان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کی دل دہلا دینے والی چیخ نے مجھے بھی ہلا دیا تھا۔ اس کے بعد گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ میں متذبذب تھا کہ آخر جان کے ساتھ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ چیخا تھا کہ دفعتاً دروازہ کھلا اور آرنلڈ اندر داخل ہوا۔ آرنلڈ کے ہاتھ میں ڈنڈا اور چہرے پر جوش تھا، ساتھ ہی وہ ہلکا ہلکا ہانپ بھی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے جان کو ڈنڈے مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔ آرنلڈ تم؟ جان، میں نے کہنا چاہا، میں نے اس کمینے کو مار ڈالا ہے۔ آرنلڈ نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر مجھ پر سرشاری کی سی کیفیت طاری ہوئی، تاہم میں نے یقین کرنے کی خاطر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ مر گیا ہے؟ ہاں بالکل، اس نے ڈنڈا میز پر رکھتے ہوئے کہا اور جیب سے جان کا چاقو نکال لیا۔ اس کی لاش کہاں ہے؟ میں نے اس کی لاش سمندر میں پھینک دی ہے اور اب تک تو وہ یقیناً مچھلیوں کا شکار بھی بن چکا ہوگا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے میری کلائیوں پر بندھی رسی کاٹنی شروع کر دی۔ چند لمحوں کے بعد رسیاں کٹتے ہی میرے ہاتھ اور پیر آزاد ہو گئے اور میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں جو مایوسی کی اتھاہ گہرائی میں پہنچ گیا تھا، آرنلڈ کے آنے پر دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا اور اللہ سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ اس نے میری سوچ سے بھی بڑھ کر میری مدد کی تھی اور غیر مسلم آرنلڈ کو میری رہائی کا ذریعہ بنایا تھا، تاہم میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا مناسب سمجھا۔ آرنلڈ، تمہارا بے حد شکریہ۔ ارے یہ تکلفات چھوڑو، آرنلڈ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ گاڈ کا شکر ہے کہ میں تمہیں اس موذی انسان سے بچانے میں کامیاب رہا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ نہ صرف مجھے مار دیتا بلکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ صحیح کہہ رہے ہو آرنلڈ، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہنکاری بھری۔ اس سے چھٹکارا بے حد ضروری تھا، میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں۔ میری بات پر وہ کہا لگا کر ہنسا۔ اچھا تم بیٹھو، میں بوٹ کو جنگل میں لے کر جا رہا ہوں، پہلے ہم کچھ کھا پی لیں پھر کچھ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آرنلڈ کیبن سے نکل گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بوٹ ساحل سمندر کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ ہم دونوں ہی بوٹ سے نیچے اتر آئے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے روشنی بکھیرنے میں مصروف تھا۔ اس وقت دھوپ بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے سورج کے رخ کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس وقت صبح کے 9:30 یا 10 بج رہے تھے۔ آرنلڈ کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ لے آیا تھا اور ہم بوٹ کے قریب ریت پر بیٹھ کر دھوپ سینکنے کے ساتھ ساتھ بسکٹ بھی کھانے لگے۔ بسکٹ کھانے سے جسم میں جیسے تازگی اور قوت بھرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، تاہم زندہ رہنے کے لیے یہی بسکٹ بھی غنیمت تھے۔ پینے کے لیے وہ شراب لے آیا تھا۔ اس نے 2 جام بھرے تھے، ایک اپنے لیے لے لیا تھا اور دوسرا میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں شراب پی کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرا جام بھی آرنلڈ نے خود ہی چڑھا لیا تھا۔ بسکٹ کھانے کے بعد میں نے سمندر کی طرف سرسری انداز میں نظریں دوڑائیں۔ سمندر بدستور پرسکون تھا اور جان کا اسٹیمر بھی کافی دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ شراب کا ایک گھونٹ لینے کے بعد آرنلڈ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں۔ تم نے پہلے پوچھا ہی نہیں اور نہ ہی مجھے بتانے کا موقع مل سکا۔ میں نے بھی زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی صحیح کہا، آرنلڈ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ چلو اب بتا دو کہاں کے رہنے والے ہو؟ ویسے شکل و صورت سے تو امریکی نہیں لگتے، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ میں مسکرایا۔ ہاں، تمہارا اندازہ 100% درست ہے، میں امریکی نہیں ہوں، میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں نے سچ بتانا مناسب سمجھا تو آرنلڈ نے بے اختیار چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جان مجھے پورنوگرافی کے لیے لے کر جا رہا تھا،
تو اس گروپ کے قبضے میں میری سسٹر بھی تھی، اور میں اپنی سسٹر کو بازیاب کروانے کے لیے پاکستان سے امریکہ آیا اور ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کے بعد میں نے خود پر گزرنے والے واقعات بھی اختصار کے ساتھ دہرا دیے۔ آرنلڈ پوری سنجیدگی اور غور سے میری آپ بیتی سن رہا تھا۔ آخر میں نے کہا، میں اپنی سسٹر کو رتن کمار کے چنگل سے بازیاب کروانے انڈیا جا رہا تھا کہ ایک بار پھر ہیری ٹام کے ہتھے چڑھ گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس فلائٹ سے میں انڈیا جا رہا تھا اسی فلائٹ میں رتن کمار بھی موجود تھا اور میرے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنا نام جتن کمار بتایا تھا۔ ممکن ہے وہ رتن کمار نہ ہو، کیونکہ ایک ہی شکل کے کئی انسان دنیا کے مختلف گوشوں میں پائے جاتے ہیں۔ بہرحال بعد میں ہیری ٹام نے یہی بتایا ہے کہ میری سسٹر نے رتن کمار کی کسٹڈی میں ہوتے ہوئے خودکشی کر لی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی بات پر اعتبار نہیں۔ میں اپنے طور پر انڈیا جانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہیری ٹام کی بات درست ہو۔ میرے خاموش ہونے پر آرنلڈ نے تبصرہ کیا، شاید تمہاری سسٹر نے خودکشی کر لی ہو، لیکن مجھے ہیری ٹام کی بات پر یقین نہیں۔ میں نے ایک بار پھر سمندر کی طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، اس نے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا اور مجھے یقین ہے کہ اب بھی جھوٹ بولا ہے۔ بہرکیف جب تک میں انڈیا جا کر رتن کمار سے تصدیق نہیں کر لیتا تب تک مجھے یقین نہیں آنا۔ آرنلڈ نے طویل سانس لے کر سمندر کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم انڈیا کیسے جاؤ گے؟ میرا مطلب ہے تمہارا پاسپورٹ تو ہیری ٹام کے پاس ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور سمندر پر سے نظریں ہٹا کر ریت پر گاڑ دیں۔ جولیا کی مدد لوں گا، میں نے ریت کے ذرات سے کھیلتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی اس نے میری بہت مدد کی ہے اور اب بھی کرے گی۔ گویا اب تم جولیا کے پاس ہیوسٹن جانا چاہتے ہو؟ اس نے تصدیق چاہی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے تمہیں جولیا کے پاس نہیں جانا چاہیے، آرنلڈ نے گہرے لہجے میں کہا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ جیسا کہ تم نے بتایا کہ ہیری ٹام جولیا کو جانتا ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ تم بلیک پوائنٹ جزیرے پر جانے کے بجائے فرار ہو گئے ہو تو وہ تمہیں پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ممکن ہے وہ جولیا کی نگرانی پر بھی اپنے بندے تعینات کر دے، اور جیسے ہی تم جولیا کے پاس پہنچو تو وہ تمہیں دوبارہ پکڑ لے۔ کیا کہتے ہو؟ کہنے کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے استفسار کیا۔ آرنلڈ نے واقعی بہت گہری بات کہی تھی۔ وہ جہاں دیدہ انسان دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آرنلڈ نے ایک گہری سانس بھر کر ہوا کے سپرد کی اور لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد پرسوچ لہجے میں بولا، میرا بھتیجا بورس جس مال بردار جہاز پر کام کرتا ہے وہ جہاز مہینے یا 2 مہینے بعد ایشیائی ممالک میں تجارت کی غرض سے جاتا ہے۔ میں بورس سے بات کرتا ہوں، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور انڈیا میں اتار دے گا۔ اس کی بات سے میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی اور میں نے آرنلڈ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو یہ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ تمہارا بھی تو مجھ پر احسان ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا اور پھر اس نے میرے ہاتھ پر تھپکی دی۔ آؤ پھر ہمیں فوری طور پر روانہ ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی تائید کی۔ ہم دونوں بوٹ میں آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد بوٹ سمندر کے پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی۔ میں بھی آرنلڈ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ہم دونوں باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ انڈیا جانے کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ آرنلڈ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا تھا اور میں وقت ضائع کیے بغیر ہی انڈیا جانا چاہتا تھا۔ قریباً 1 گھنٹہ ہی سفر کیا ہوگا کہ اچانک بوٹ کی رفتار خود بخود کم ہونے لگی۔ میں نے چونک کر آرنلڈ سے پوچھا، یہ بوٹ کی سپیڈ کیوں کم ہو رہی ہے؟ چیک کرتا ہوں۔ آرنلڈ بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے چیک کرنے کے بعد لمبی سانس لے کر بتایا، فیول ختم ہو گیا ہے۔ میں نے بھی ایک لمبی سانس لی اور استفسار کیا، کیا تمہارے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہے؟ مجھے یاد تھا مجھے بوٹ میں فیول والا ڈرم کہیں بھی پڑا دکھائی نہیں دیا تھا۔ ممکن ہے اس نے یہیں کہیں چھپا کر رکھا ہو۔ شاید ایک کین پڑا ہے، وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ میں چیک کرتا ہوں، لیکن پہلے میں بوٹ کا رخ ساحل کی طرف موڑ دوں۔ اگر فیول موجود نہ ہو تو کم از کم ہم کھلے سمندر میں تو نہ رکے رہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے بوٹ کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا اور اب بوٹ ساحل کی طرف بڑھتی چلی گئی، جبکہ وہ خود اٹھ کر دوسرے کیبن میں گیا اور میں سکرین سے سامنے دیکھنے لگا۔ بوٹ لمحہ بلمحہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ساحل قریب ہی تھا اور چند ہی منٹوں میں بوٹ نے ساحل تک پہنچ جانا تھا۔ چند لمحوں کے بعد آرنلڈ واپس آ گیا۔ میں نے گردن موڑ کر استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اسے خالی اور مایوس دیکھ کر مجھے کھٹکا ہوا اور دل بھی یک بارگی بے چین ہوا۔ اسی لیے میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا ہوا؟ کیا فیول نہیں ہے؟ وہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں جواباً بولا، نہیں، فیول موجود نہیں۔ ایک ہی کین بچا تھا جو میں نے استعمال کر لیا ہے۔
میں ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں ایک بار پھر گرداب سے نکلتے نکلتے رہ گیا تھا، ساتھ ہی پریشانی بھی دامنگیر ہو گئی تھی۔ تاہم میری پریشانی کو بھانپتے ہوئے آرنلڈ نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تشفی آمیز لہجے میں کہا، پریشان نہ ہو مورس، کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میں جب بھی کسی مصیبت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے مسٹر آرنلڈ؟ ہمیں کسی بوٹ یا سٹیمر کے یہاں سے گزرنے کا انتظار کرنا ہوگا، آرنلڈ نے صراحت سے کہا۔ جو بھی یہاں سے گزرے گا تو ہم ان سے مدد لیں گے۔ میرے پاس اس بات میں سر ہلانے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ بوٹ کی رفتار پہلے سے بھی کم ہو گئی تھی، لیکن وہ ساحل کے قریب پہنچنے ہی والی تھی، اور پھر ساحل سے قدرے 8-10 گز کے فاصلے پر پہنچ کر رک گئی۔ آرنلڈ نے انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن گھرر گھرر کی کر کے خاموش ہو گیا۔ آؤ، بالآخر آرنلڈ نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں بوٹ سے نیچے اترے اور بوٹ کو عقب سے دھکیل کر ساحل کے ساتھ لگا دیا۔ ہماری پتلونیں گھٹنوں تک بھیگ گئی تھیں، لیکن ایسا کرنا ہماری مجبوری تھی۔ اگر بوٹ سمندر میں رہتی تو لہریں اسے آہستہ آہستہ دھکیل کر کھلے سمندر میں لے جاتی اور ہم بوٹ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ہم ریت پر بیٹھ گئے۔ پتلون کے بھیگے ہونے کی وجہ سے سرد لہریں مجھے اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ صد شکر کہ ابھی دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ موجود تھی، اس لیے ہماری پتلونیں جلد سوکھ جانی تھیں۔ ہم 1 گھنٹہ وہیں بیٹھے آنے والے حالات کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ اس دوران کوئی بھی موٹر بوٹ، سٹیمر یا بحری جہاز وہاں سے نہ گزرا جس سے ہم مدد حاصل کر سکتے۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہم نے جنگل کا ایک چکر لگایا تو ہمیں ایسا کوئی بھی درخت نہ ملا جس پر پھل ہوتا۔ آرنلڈ کے پاس بسکٹوں کے جتنے بھی پیکٹ تھے وہ ہم ہڑپ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ البتہ آرنلڈ نے پینے کے صاف پانی کا کین بھر کے رکھا ہوا تھا۔ ہم بوٹ میں آ گئے۔ صد شکر کہ آرنلڈ کے پاس کافی کا سامان اچھی خاصی مقدار میں موجود تھا۔ اب ہم نے جتنے روز وہاں رہنا تھا اسی کافی پر ہی گزارا کرنا تھا۔ اس نے ہم دونوں کے لیے کافی بنائی۔ وہ رات خیر خیریت سے گزر گئی۔ اگلی صبح ہم پھر اس امید کے ساتھ ساحل پر کرسیاں رکھ کر بیٹھ گئے کہ شاید کوئی بوٹ وغیرہ وہاں سے گزرے تو ہم اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ دوپہر کے وقت ہمیں ایک بوٹ دکھائی دی تھی، لیکن وہ کافی دور تھی، اس لیے ہمارے پکارنے اور مسلسل ہاتھ ہلانے کے باوجود بوٹ میں موجود زیرو ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ جب بوٹ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ہم دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے دفعتاً آرنلڈ کے دماغ میں شاید کوئی خیال آیا تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مورس، جون کا سٹیمر بھی یہیں قریب میں ہی موجود ہے، ہم وہاں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے سٹیمر میں فیول موجود ہو۔ اوہو، واقعی یہ تو میں بھی بھول ہی گیا تھا، میں نے کہا۔ میرا ذہن بھی جون کے سٹیمر کی طرف نہیں گیا تھا۔ گو جون کا سٹیمر بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن فارغ بیٹھنے سے بہتر تھا کہ ہم اس کے سٹیمر میں جا کر فیول لے آئیں۔ چنانچہ میں نے آرنلڈ کی بات سے اتفاق کیا۔ ہم وقت ضائع کیے بغیر ہی اس طرف چل دیے جدھر جون کا سٹیمر چھوڑ آئے تھے۔ ہمیں مطلوبہ جگہ پر پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر شدید مایوسی ہوئی کیونکہ وہاں سٹیمر موجود نہیں تھا اور نہ ہی اس کے دور دور تک آثار دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں حیرت ہوئی، ارے یہ سٹیمر کہاں چلا گیا؟ آرنلڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، شاید جون کا کوئی ساتھی سٹیمر لے گیا ہوگا۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ آرنلڈ میرے خیال سے متفق ہوتے ہوئے بولا، ہاں شاید، پھر ہمارا یہاں رکنا بے فائدہ ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی ہمیں بوٹ تک پہنچنا چاہیے۔ میں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا اور ہم واپس پلٹ گئے۔ شام ڈھلنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی اور سردی بھی اپنے جوبن پر پہنچ رہی تھی۔ بہرکیف ہم شام سے پہلے ہی بوٹ میں پہنچ گئے۔ آرنلڈ نے حسب معمول کافی بنائی اور ہم کافی پینے کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال پر بھی غور و فکر کرتے رہے۔ میں رات کو بستر پر لیٹا لحاف اوڑھے کافی دیر تک جاگتا رہا۔ میں نے آنکھیں موند کر سونے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن گویا نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اسی لیے آنکھیں کھول کر جاگنے پر مجبور ہو گیا۔ دراصل مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ میں کب تک بھنور میں پھنسا رہوں گا، میں کب انڈیا پہنچ کر رتن کمار سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لوں گا، میں کب اپنی فیملی کے پاس پہنچوں گا، کب میری زندگی سکون سے گزرے گی۔ گردش حالات نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں بھنور سے نکلنے کے لیے جتنی کوشش کرتا اسی قدر ہی ڈوب جاتا۔ جولیا نے مجھے انڈیا پہنچانے کے لیے اپنے تئیں خفیہ کوشش کی تھی، لیکن ہیری ٹام نے اس کی ساری کوشش سبوتاژ کر دی اور مجھے اغوا کر کے دوبارہ بلیک پوائنٹ جزیرے پر بھیج دیا تھا۔ لیکن یہاں میری عقل مندی کام آ گئی تھی۔ اگر میں بروقت سٹیمر سے نہ کودتا
تو یقیناً اب بلیک پوائنٹ جزیرے پر ہوتا اور غلاظت بھری زندگی کا آغاز ہو چکا ہوتا، جس کا سوچ کر میرے جسم میں پھر پھریری سی دوڑ جاتی تھی۔ صد شکر کہ میں غلاظت بھری زندگی میں نہیں ڈوبا تھا۔ اس رات مجھے روزینہ بھی بے حد یاد آئی تھی، اس کی باتیں، اس کے کہے، اس کا گھر میں چلنا پھرنا، فرمائشیں کرنا، وہ لمحہ جب وہ مجھ سے سردیوں کے موسم میں آئس کریم کھانے کی فرمائشیں کرتی تھی، سب کچھ یاد آیا تھا اور میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ آنسو جیسے بند توڑتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ لرزہ خیز خیال بھی دامن گیر ہوا تھا کہ جب میں روزینہ کی ڈیتھ کی خبر امی کو دوں گا تو ان کی کیا حالت ہوگی، وہ کیا ری ایکشن دیں گی، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں روزینہ کو صحیح سلامت لے کر واپس آؤں گا۔ جب میں اکیلا جاؤں گا تو ان کے سوالات کا سامنا کیسے کروں گا؟ یہ فکر انگیز خیال سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 90 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خواب میں میری ملاقات شانزے سے ہوئی۔ وہ میری جدائی میں بے حد فکر مند تھی۔ اس کا ایک ایک پل پریشانی، اذیت اور بے چینی میں گزر رہا تھا۔ وہ میری واپسی کی راہ تک رہی تھی۔ جب میری اس سے فون پر بات ہوئی تو اس نے بے چینی سے پوچھا تھا، علی کہاں ہو تم اور واپس کب آؤ گے؟ میں تمہارے فراق میں جل رہی ہوں اور تم ہو کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ جانتے ہو زندگی کیسے اذیت سے گزر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرایا۔ میری فکر مت کرو شانزے، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ ہر بار یہی کہتے ہو، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ جب میں مر جاؤں گی تو پھر تم تب واپس آنا۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ تمہارے بغیر ایک ایک لمحہ اذیت سے گزر رہا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم روزینہ کو لے کر جلد واپس آؤ گے، لیکن اب کئی مہینے گزر چکے ہیں اور تم آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس کے بعد شانزے سے میری کیا بات ہوئی، میں نے کیا جواب دیا، یکدم ہی منظر بدل گیا تھا اور کوئی اور خواب چل پڑا تھا جس میں دوڑتا بھاگتا پھر رہا تھا۔ چونکہ میں رات کو دیر سے سویا تھا اس لیے صبح میری آنکھ بھی دیر سے کھلی، حالانکہ مجھے صبح جلدی بیدار ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں اپنی کسی خالہ کے گھر نہیں سو رہا تھا بلکہ خطرات کی زد میں تھا اور مجھے ہر لمحہ چوکنا رہنا تھا۔ بستر سے اتر کر میں نے ایک لمبی انگڑائی لی اور کیبن سے باہر آ گیا۔ سورج کی روشنی چاروں اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق صبح کے 10 بج رہے تھے۔ دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک دکھائی نہ دیا، یہاں تک کوئی بوٹ وغیرہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آرنلڈ بھی شاید اپنے کیبن میں تھا اور آرام کر رہا تھا۔ میں رفع حاجت سے فراغت کی خاطر بوٹ سے اتر کر جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد میں واپس بوٹ میں آ گیا۔ آرنلڈ بدستور اپنے کیبن میں محو استراحت تھا۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور بوٹ کے عرشے پر کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ کرنے لگا۔ یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں اور سردی ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور اس مہینے سردی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ میری سوچ کا دائرہ ایک بار پھر بوٹ کی طرف چلا گیا۔ سوچا کاش بوٹ میں فیول ہوتا تو اب تک ہم شہر میں پہنچ چکے ہوتے اور شاید میں مال بردار جہاز میں سوار انڈیا کی طرف رواں دواں ہوتا۔ میں کافی دیر عرشے پر کھڑا رہا لیکن آرنلڈ کیبن سے باہر نہ آیا۔ میری کیفیت عجیب سی ہوئی، نہ جانے کیوں مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ آرنلڈ ہمیشہ مجھ سے پہلے ہی جاگ جاتا تھا اور مجھے بھی جگا دیتا تھا، لیکن آج خلاف معمول اس نے مجھے نہیں جگایا تھا۔ میں نے بھی اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن اب تو میرے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ سوچا کہ آرنلڈ کو جگاتا ہوں تاکہ کافی تو بنا دے۔ یہی کچھ سوچ کر میں آرنلڈ کے کیبن کی طرف بڑھا۔ نہایت آہستگی سے میں نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو میں حیرت سے دنگ رہ گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ کیبن میں آرنلڈ موجود نہیں تھا، البتہ اس کے بستر پر شکنیں موجود تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے بستر پر سویا تھا، لیکن اٹھ کر باہر کب گیا تھا اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ میں حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا، او ہو، آرنلڈ کہاں چلا گیا؟ کیبن کا دروازہ بند کر کے میں بورڈ سے نیچے اتر آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آرنلڈ کب اور کس وقت بورڈ سے اتر کر گیا، اور اہم سوال کہاں گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے سوچا کہ شاید وہ رفع حاجت کے لیے یقیناً جنگل میں گیا ہوگا اور واپس آ جائے گا، چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا لیکن آرنلڈ کی واپسی نہ ہوئی۔
اس کے واپس نہ آنے پر مجھے شدید بے چینی ہوئی اور میں مضطرب سا عرشے پر ٹہلنے لگا۔ اس دوران میں بار بار جنگل کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آرنلڈ واپس کیوں نہیں آ رہا۔ مجھے جنگل میں جانا چاہیے۔ بادل نخواستہ میں نے فیصلہ کیا اور بوٹ سے اتر کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا جنگل میں آ گیا۔ جنگل میں گہرا سکوت طاری تھا۔ وہاں کسی ذی روح کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اونچی آواز میں آرنلڈ کو پکارا، آرنلڈ، آرنلڈ۔ میری آواز نے جنگل کی فضا کو مرتعش کر دیا، لیکن جواباً خاموشی طاری رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے آرنلڈ نے میری آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ آرنلڈ کو آواز دی، کہاں ہو تم آرنلڈ؟ پلیز جواب دو۔ لیکن آرنلڈ نے جواب دینا تھا، نہ دیا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں اسے آوازیں دیتا، جھاڑیوں میں دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ میں اس کی تلاش میں کافی دور نکل آیا تھا۔ پھر ایک جگہ رک کر میں سوچنے لگا کہ اسے کہاں تلاش کروں۔ اگر اسے کہیں جانا ہی تھا تو مجھے بتا کر جاتا، کم سے کم مجھے اس کی طرف سے پریشانی تو نہ ہوتی۔ لہٰذا واپس جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ میں مڑ کر واپس اسی راستے کی طرف بڑھ گیا جدھر سے میں آیا تھا۔ چلنے کے ساتھ ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ تھوڑے ہی فاصلہ عبور کرنے کے بعد دفعتاً میری نظر ایک دائیں طرف گھنے درخت کے چوڑے تنے کے عقب سے دکھائی دیتے ایک جوتے پر پڑی تو میں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ جوتا بلا شبہ آرنلڈ کا تھا۔ میں نے اسے اس کے جوتے سے پہچان لیا تھا۔ میں برقی صورت سے دوڑ کر اس طرف گیا۔ درخت کے عقب میں منظر دیکھ کر میں دہل گیا۔ آرنلڈ اوندھے منہ گھاس پر پڑا تھا، لیکن اس کے جسم پر کسی قسم کی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے قریب بیٹھ کر اسے سیدھا کیا تو بے اختیار چونک پڑا۔ آرنلڈ کی پیشانی پر سانپ کے ڈسنے کا واضح نشان موجود تھا۔ اس کی رنگت سیاہی مائل ہو چکی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں جن میں خوف و ہراس منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس کی گردن کے مخصوص حصے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا تو مجھے بے حد افسوس ہوا۔ وہ مر چکا تھا۔ یقیناً وہ رفع حاجت کے لیے جنگل میں آیا ہوگا اور کسی درخت کی شاخ پر بیٹھے سانپ نے اس کی پیشانی پر ڈس لیا ہوگا، جس سے اس کی فوری طور پر موت واقع ہو گئی ہوگی۔ بہرکیف میں کفِ افسوس ملتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے آرنلڈ کی موت کا بے حد دکھ تھا۔ میں کچھ دیر آرنلڈ کی لاش کے پاس کھڑا سوچتا رہا، پھر واپس بوٹ میں آ گیا۔ اب اس جنگل میں بالکل اکیلا اور تہیے دست تھا، یا یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ میں تہیے دست ہو کر گرداب میں گردن تک دھنس چکا تھا۔ دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اب اس جنگل میں اس وقت تک رہنا تھا جب تک کوئی بوٹ وغیرہ وہاں سے نہیں گزرتی۔ میری زندگی پہلے ہی مشکلات میں گھری ہوئی تھی اور اب ایک مشکل کا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے اس جزیرے پر رہتے ہوئے مزید 2-3 روز گزر گئے، لیکن کوئی بھی بوٹ وغیرہ وہاں سے نہ گزری۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا تھا اور کیبن کا دروازہ بند کر کے سوتا تھا۔ خطرہ ہر وقت مجھ پر منڈلاتا رہتا تھا۔ جب ایک روز مزید گزر گیا اور میری مدد کے لیے کوئی نہ آیا تو بالآخر میں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر میں کب تک اس بوٹ میں رہتے ہوئے زندگی گزار سکتا تھا؟ مجھے جزیرے کے چاروں اطراف گھوم پھر کر دیکھنا چاہیے، ممکن ہے کسی اور طرف سے کوئی بوٹ نظر آ جائے۔ چنانچہ میں نے آرنلڈ کے سوٹ کیس میں سے ایک گرم سوٹ نکالا اور اسے زیب تن کرنے کے بعد اوپر لیدر کی جیکٹ پہن لی۔ اس کے بعد کچھ ضروری سامان جیبوں میں منتقل کیا اور ایک بڑی سی گرم چادر اپنے اوپر لپیٹ کر تن بتقدیر ہو کر ایک سمت بڑھ گیا۔ میں کافی دیر تک چلتا رہا۔ آگے ساحل ختم ہو رہا تھا اور جنگل کی حد شروع ہو رہی تھی۔ سمندر کا پانی اس حد کو چھو رہا تھا، اس لیے میں جنگل کے راستے چلتا رہا۔ پریشان کن بات یہ تھی کہ میں اندازاً 2-3 گھنٹے مسلسل چلتا رہا تھا، لیکن کسی بھی محفوظ جگہ پر نہ پہنچ پایا تھا۔ تا حد نگاہ جنگل تھا اور ویرانی و سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کی غرض سے میں ایک گھنے اور جھاڑیوں میں گھرے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت دن کے 12-12:30 بج رہے تھے۔ گھنے درخت ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی جنگل میں رسائی حاصل نہیں کر رہی تھی۔ کہیں کہیں کم گھنے درخت ہونے کے باعث روشنی کی کرنیں جنگل کی زمین پر پہنچنے میں کامیاب ہو رہی تھیں۔ پیاس کی شدت سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے پانی سے بھری ہوئی پلاسٹک کی 2 بوتلیں اپنی جیبوں میں ٹھونس لی تھیں۔ میں نے ایک بوتل نکالی اور حلق تر کرنے کے بعد واپس جیب میں رکھ لی۔ 10-15 منٹ سستانے کے بعد میں نے ایک بار پھر سفر کا آغاز کر دیا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میں کسی ایسی محفوظ جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں رات آسانی سے گزار سکوں۔ میں نے اکثر کہانیوں ناولوں میں پڑھا تھا کہ جنگلوں میں کئی قبیلے بھی آباد ہوتے ہیں جن کا مہذب دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا،
ان کا اپنا رہن سہن، زندگی گزارنے کے اپنے اصول اور طور طریقے ہوتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ سفر کرنے کے باوجود مجھے کوئی قبیلہ یا کوئی جنگلی، جنہیں وحشی بھی کہا جاتا ہے، دکھائی نہیں دیا تھا۔ ممکن تھا کہ اس جزیرے پر کوئی قبیلہ آباد ہی نہ ہو۔ میرا قیاس بالکل ہی درست ثابت ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا جزیرہ تھا جو سمندر کے اندر موجود تھا، اور اسی وجہ سے ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جس کی وجہ سے میں جزیرے سے باہر نکل سکتا۔ میں چلتے چلتے شام سے پہلے ہی جزیرے کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ حقیقتاً میں لمبا سفر طے کر کے یہاں تک آیا تھا۔ دوسرے کنارے سے بھی دور دور تک پرسکون سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ غروب ہوتے سورج کی کرنیں سمندر کے پانی پر پڑ رہی تھیں، جو بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں۔ اگر میرے پاس سیل فون ہوتا تو شاید میں اس قدرتی منظر کی تصویریں کھینچ لیتا۔ مسلسل چلنے کے باعث ٹانگیں دکھ رہی تھیں، سردی بھی زور پکڑ رہی تھی، اور مجھے دور دور تک ایسی کوئی جگہ دکھائی نہ دی جہاں میں رات بسر کر سکتا۔ میں بہت بری طرح پھنس چکا تھا۔ ایک ایک لمحہ مجھے صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر میں کیا کروں۔ میں خودکشی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہمارے مذہب میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ جان لینے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ مجھے صبر کرنا تھا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا میں نے خودکشی کرنے والے خیال کو ذہن سے جھٹکا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ دفعتاً میری نظر قریب ہی ایک گھنے درخت پر پڑی، جس کے عقب میں مجھے گہرائی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے عقب میں جا کر دیکھا تو وہاں تنے میں خاصی چوڑی کھو بنی ہوئی تھی۔ درخت کی شاخیں اوپر سے یوں جھکی ہوئی تھیں جیسے اس کھو پر سایہ کر رہی ہوں۔ میں نے کھو میں جھانکا، اور وہ کھو کافی کھلا اور گہرا تھا۔ ان شاخوں کی وجہ سے کھو میں واقعی اندھیرا ہو رہا تھا، البتہ اس میں ایک آدمی بآسانی آرام کر سکتا تھا۔ میں نے چادر گھاس پر رکھی اور جیب سے ایک ٹارچ نکال کر اسے آن کیا، اور پھر کھو کے اندر اتر کر اچھی طرح جائزہ لیا۔ شب باشی کے لیے وہ کھو بہترین جگہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں کھو سے باہر نکل آیا اور ڈھلوان پر بیٹھ کر ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگا۔ بہت دور مجھے ایک بوٹ دکھائی دی، لیکن وہ اتنی دور تھی کہ میں اسے اپنی طرف بمشکل ہی متوجہ کر پاتا۔ پھر بھی ایک موہوم سی امید کے تحت میں کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلاتا رہا، لیکن بوٹ میں موجود کسی بھی زیرو نے شاید میری طرف نہیں دیکھا تھا، یا میں کسی کو دکھائی نہیں دیا تھا۔ بوٹ آگے بڑھتی ہوئی بالآخر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور میں بے نیل و مرام رہ گیا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور اللہ سے اپنے حق میں دعا کرتے ہوئے مدد مانگی۔ اندھیرا ہونے کے باوجود میں وقت گزاری کے لیے کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا اور سردی بھی زیادہ ہو گئی، تب میں اٹھ کر کھو میں آ گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں نے آدھی چادر نیچے بچھائی اور آدھی خود پر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ میں نے جوتے بھی نہیں اتارے تھے، لیکن ٹارچ آف کر دی تھی تاکہ اگر اس جنگل میں کوئی درندہ بھی ہو تو روشنی کی وجہ سے کھو کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ ویسے تو مجھے کوئی بھی درندہ دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا کرنا ضروری تھا۔ اگر جنگل میں کوئی درندہ ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا، یا اس کی موجودگی کے آثار ہی دکھائی دیتے۔ اتنے دن رہنے کے باوجود مجھے جنگل میں کوئی بھی درندہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ گو چادر گرم تھی، لیکن اس سے سردی میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں ساری رات ٹھٹھرتا رہا تھا، اور اسی وجہ سے صحیح طرح سے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے رات میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی واپس بوٹ کی طرف چلا جاؤں گا۔ کم از کم رات تو سکون سے گزار لیتا۔ بھوک بھی الگ ستا رہی تھی، لیکن جنگل میں ایسا کوئی درخت دکھائی نہ دیا تھا جس پر پھل لگے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھ پر کمزوری بھی غالب آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر ہی انہیں بھون کر کھاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی جب پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں میری سماعت میں پڑیں تو میں بیدار ہو گیا۔ کھو سے باہر نکل کر میں نے چادر خود پر اوڑھی اور ایک گھنے درخت کی طرف بڑھ گیا۔ رفع حاجت کے بعد ڈھلوان اتر کر ساحل پر پہنچ گیا۔ یخ بستہ پانی سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں نے اٹھ کر سمندر کی طرف نظریں دوڑائیں، اور پھر مایوس ہو کر واپس پلٹا۔ واپس بوٹ تک پہنچنے میں مجھے اندازاً 2 گھنٹے لگے۔ بوٹ وہیں موجود تھی، سب سامان ویسے ہی موجود تھا جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ساحل سمندر پر جا کر چند مچھلیاں پکڑیں اور انہیں لے کر بوٹ میں آ گیا۔ چون کا خنجر وہیں موجود تھا۔ میں نے پہلے خنجر سے مچھلیاں صاف کیں، پھر جنگل میں جا کر خشک جھاڑیاں اور چند پتھر لے آیا۔ بوٹ کے قریب ہی میں نے خشک جھاڑیاں رکھیں اور پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ پیدا کی، جنہوں نے آن کی آن میں خشک جھاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک الماری میں مجھے چند سلاخیں بھی پڑی مل گئیں، جن میں مچھلیاں اڑس کر میں نے انہیں آگ پر بھونا۔ اچھی طرح بھوننے کے بعد میں انہیں لیے عرشے پر آ گیا۔
میز اور کرسیاں میں نے وہاں پہلے ہی رکھ دی تھی۔ پھر میں نے بھنی ہوئی مچھلیوں سے پیٹ پوجا کی۔ مچھلیاں کھانے سے مجھے بے حد توانائی اور سکون ملا تھا۔ پھیکی مچھلیاں کھانے کا بھی الگ مزہ تھا، لیکن زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ پیٹ پوجا کرنے کے بعد میں عرشے پر کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بوٹ کی تلاش میں بھی نظریں دوڑانے لگا، لیکن شاید ابھی قسمت کو میرا وہاں سے نکلنا منظور نہیں تھا، اور ویسے بھی قسمت کے آگے کس کی چلتی ہے؟ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں جلد یا بدیر اس گرداب سے نکل جاؤں گا، اسی لیے بھی میں سب کچھ قسمت پر چھوڑتے ہوئے کیبن میں آ گیا۔ گو کوئی کام نہ ہونے کے باعث میرے لیے وقت گزارنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اب مجھے وہاں کتنے دن اور گزارنے ہیں۔